اخباری رپورٹس ہیں اور جو سوشل میڈیا کی رپورٹس ہیں، اس میں نیشنل بینک آف پاکستان میں ہونے والے سالانہ اجلاس میں جو بدنظمی اور جو مبینہ خلاف ضابطہ 120 ملینز کا جو پرافٹ بونس ہے جو نیشنل بینک آف پاکستان کی حق میں منظور کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات جو ہے نا وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نیشنل بینک کی انتظامیہ کو یہ ضرور کہیں گے کہ وہ ان باتوں کو جو سوشل میڈیا پر اس وقت زیر گردش ہے، اور جو نیشنل بینک آف پاکستان کو 120 ملین کا جو پرافٹ بونس کے حوالے سے منظوری ہے، اس میں اپنی پوزیشن کو کلیئر کرے، اس کو پبلک کرے کہ اس کی یہ وجوہات ہیں، یہ اچیومنٹ ہیں، یہ ٹارگٹس ہیں، یہ اس کا کرائٹیریا تھا، یہ ہماری پالیسی تھی، اس کے مطابق دیا گیا، تاکہ وہ جو ابہام ہے یا جو غلط فہمی ہے اگر ہے تو ایسی اسے دور کیا جا سکے۔ اور اس حوالے سے جو اپنا ہمیں جو مختلف دوست احباب جو اس حوالے سے کویشچن کرتے ہیں، کمنٹس میں انہوں نے پوچھا کیا اس حوالے سے کوئی صدر نیشنل بینک آف پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا فورم ہے جس کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہی ہے کہ جو یہ پرافٹ بونس جو دیا گیا ہے اس کی پالیسی کیا ہے، کرائٹیریا کیا تھا، اور کس کس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنا یہ جو پیمنٹ جو ہے یہ پرافٹ بونس کی جو پریزیڈنٹ کو اپروو کی گئی ہے، آیا کہ وہ اس کے لیے ایلیجیبل بھی تھے، کرائٹیریا میں آتے بھی تھے، پالیسی کے خلاف تو نہیں تھا۔ تو جب تک ہمیں ان باتوں کا علم نہیں ہوگا تو محض یہ ایک اپنا فارم کی حد تک ہوگا، اور یہ غیر ذمہ دارانہ ہماری باتیں ہوں گی۔ تو اگر ہمیں اس حوالے سے اگر آپ جو نیشنل بینک کے امپلائی ہیں یا دیگر لوگ ہیں اس کو جاننا چاہتے ہیں، اس کا ایک سب سے بڑا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ بینک کو جو ہے وہ ایک نوٹس جو ہے وہ بھی تھرو کونسل کے ذریعے بھجوائیں کہ ہمیں جو ہے نا اس بارے میں وضاحت دی جائے کہ یہ آیا کہ کس پالیسی کے تحت، کس کرائٹیریا کے تحت جو ہے یہ آپ کو بونس جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ اگر وہ تسلی بخش جواب نہیں دے پاتے تو پھر دین آپ کورٹ کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اس سے پہلے بھی ہمیں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت جو ہے اپنا بینک سے کچھ چیزیں ہم مانگ سکتے ہیں، جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بونس پالیسی کیا تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ایچ آر پالیسی اس حوالے سے کیا تھی، اس کا کرائٹیریا کیا تھا، پریزیڈنٹ کی جو ہے وہ کیا پرفارمنس ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے۔ تو یہ تمام معلومات جو ہے نا، یہ انفارمیشن یا ریکارڈ جو ہے نا ہم طلب کر سکتے ہیں۔ جب اگر یہ آپ ریکارڈ طلب کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا وفاقی محتسب کے پاس بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ وفاقی محتسب جو ہے وہ عام شکایت جو سرکاری اداروں کے خلاف ہوتی ہے وہ سنتا ہے، لیکن پھر بھی وفاقی محتسب کے پاس جو ہے آئی آر ڈی وہ کمشنر بھی ہوتا ہے، اس کے تحت بھی جو ہے نا وہ صدر نیشنل بینک آف پاکستان کو طلب کر سکتا ہے، اور اس بات کی وضاحت لے سکتا ہے کہ جی آپ نے جو یہ بونس اور پرافٹ وغیرہ لی ہیں اس کا کیا کرائٹیریا۔ دوسرا، اس کے بعد جو ہے نا آپ ہائی کورٹ میں بھی جو ہے نا آرٹیکل 199 کے تحت جو ہے وہ پٹیشن دائر کر سکتے ہیں، اور آرٹیکل 25 کے مطابق جو ہے نا فنڈامنٹل یہ رائٹ ہے کہ وہ پبلک منی کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں کہ مس یوز تو نہیں ہوئی۔ تو ایسے ایسے تمام جو نیشنل بینک کے امپلائی ہیں یا آفیسر فیڈریشن ہے، یونین ہے، وہ اجتماعی طور پر بھی جو ہے اس ریٹ میں جا سکتے ہیں، اور یا وفاقی محتسب کے جا سکتے ہیں، کویشچن ریز کر سکتے ہیں کہ اس بارے میں بتلایا جائے کہ اس کی فیئرنس کیا ہے۔ اور اگر اس میں یہ چیز ثابت ہو جائے کہ اس میں فنڈز کو مس یوز کیا گیا ہے، اس کی اپروول جو ہے نا غیر قانونی ہے، بورڈ سے اس کی پراپر اپروول نہیں لی گئی، اور اس کے حوالے سے سب سے بڑی اہم بات ہے کہ بورڈز کے اس حوالے سے منٹس کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب تک آپ ایک سنی سنائی باتوں پر یقین کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب تک آپ بورڈ کے منٹس طلب نہیں کریں گے اور اس میں نہیں دیکھیں گے کہ کیا کورم پورا تھا۔ اگر کورم پورا تھا تو پھر آپ کا یہ رائٹ نہیں بنتا، اور ایز پر بورڈ نے جو اپروو کیا ٹھیک ہے۔ اگر اس میں کوئی ڈیفیشنسی نظر آتی ہے، کوئی مس یوز آف منی نظر آتا ہے، تو پھر ایف آئی اے میں بھی آپ جا سکتے ہیں، نیب میں بھی جا سکتے ہیں، اور بہت سے فورم ہیں جہاں پر جو ہے نا وہ اس حوالے سے ان معاملات کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اور جو آفیسر فیڈریشنز ہیں، یونینز ہیں، وہ بھی پریفرلی جو ہے نا وہ کرے تو زیادہ اس کے بہتر نتائج آ سکتے ہیں۔ ادروائز جو ہے ایک عام شہری بھی جو ہے نا آرٹیکل 199 کے تحت جو ہے نا اور آرٹیکل 25 کے تحت جو ہے یہ ریٹ پٹیشن جو ہے وہ دائر کر سکتا ہے، اور بینک سے یہ اس کے حوالے سے پوچھ سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر ہمیں بینک یہ ریکارڈ دیتا ہے کسی بھی چینل کے ذریعے، اور اس کا انالیسس کرنے کے بعد ہی اگر ہم یہ ریٹ دائر کرتے ہیں تو ایک زیادہ بہتر ہوگا۔ ادروائز رائٹ ٹو انفارمیشن
آرٹیکل کے تحت جو ہے نا، آرڈیننس کے تحت بھی آپ یہ ریکارڈ طلب کر اس کا موازنہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ڈیفیشنسی نظر آئی تو پھر ان کے خلاف لیگل ایکشن بھی ہو سکتا ہے۔